السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم سامعین کرام، میں بہت مختصر سے درس میں آج کے دن ایک پیغام آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے حرم مکی یعنی مکہ مکرمہ سے ایک نماز کا پیغام، ایک ایسا ویڈیو جو چند منٹوں کا ہے لیکن جس نے ضمیر کو اور دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، ایک ایسی آواز جس نے مسلمانوں کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں اس چیز کو دیکھنے کے بعد آنسو نہیں آتے، کسی کا ضمیر جھنجھوڑ نہیں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے ایمان کو قوی بنانے اور مضبوط کرنے کی تدابیر پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو مزید عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وارننگ دے دی، ہم کو اللہ رب العالمین نے ڈرا دیا، فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو اس بات کو سن لو کہ میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے۔ آج جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ساری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسی وبا کو نازل فرمایا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے آگے بے بس نظر آتی ہیں، ساری کی ساری تدابیر لوگوں کی بے بسی کے عالم میں نظر آتی ہیں، اور ساری کی ساری تدابیر فیل نظر آتی ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، لوگوں سے لوگ گزارش کرتے ہیں، کہیں کوئی رو رہا ہے، کہیں کوئی بلک رہا ہے، کہیں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اقربا کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ وہ جب چاہے بڑی سے بڑی طاقتوں، بڑے سے بڑے ہتھیار رکھنے والی طاقتوں اور دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سی چالیں چلنے والی طاقتوں کو اللہ رب العالمین جب چاہے نیست و نابود کر سکتا ہے اور تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس جس کو ہم کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں، جو آج ہم کو اس بات پر مجبور کیے ہوئے ہے کہ ہم اپنوں سے دور ہو جائیں، ہم ہاتھ ملانے سے بچیں، ہم لوگوں سے گفتگو کرنے سے بچیں، ہم بوقت ضرورت اگر باہر نکلیں مجبوری میں تو ماسک پہن کر کے نکلیں، احتیاط کریں۔ اس وائرس نے اللہ رب العالمین کے حکم سے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، ہلا کر کے رکھ دیا۔ آج کے درس میں اس کے بارے میں اور مکہ مکرمہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں چند روز قبل اور سعودی عرب اور بالخصوص حرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں لاک ڈاؤن ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں امام حرم فضیلت الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ نے ایک نماز کی امامت کے لیے ہاتھ باندھا، وہ سورہ فاتحہ کی تکمیل نہیں کر سکے۔ صورتحال یہ تھی، یہ وہی حرم تھا جس حرم میں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں، یہ وہی حرم ہے جس حرم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کے پھل اور میوے جات پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی پھل یا میوہ نہ ملتا ہو موسم کے نکل جانے کے نتیجے میں، لیکن مکہ مکرمہ میں سارے کے سارے پھل 12 مہینے اور پورے سال کے تمام ایام میں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ یہ وہی حرم مکی ہے، یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے آب زمزم کا کنواں جو کئی سارے چشموں سے پھوٹ کر کے بنا،
اس کے پانی میں شفایابی رکھی اور بڑے سے بڑے موذی مرض سے نجات دینے کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں صفا اور مروہ کو وجود دیا گیا۔ یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے کی، جس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم جیسے مقدس مقام کو رکھا ہے، حجر اسود جیسے مقدس پتھر کو رکھا ہے۔ یہی وہ حرم ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور اسی حرم مکی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، تو مکہ مکرمہ کے مشرکین اور کفار سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حرم مکی اور اسی خانہ کعبہ کے سامنے کفار و مشرکین مکہ نے آپ کی مبارک گردن میں چادریں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے ان سے کہا کہ تم ایسے انسان کو اذیت دیتے ہو جو تم کو یہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، جو توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑا، یعنی 3 سال تک وہ چمڑا کھانے پر مجبور ہوئے، سوکھے پتے چبانے پر مجبور ہوئے، 3 سال تک محاصرہ رکھا گیا، اور 3 سال تک ان لوگوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ یہ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی ابتدائی دعوت میں اور اسلام کی ابتدا میں چھپ چھپ کر کے عبادت کرتے تھے اور چھپ چھپ کر کے دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ انسان کی حیثیت آج کے دور میں نکل کر کے سامنے آئی ہے کہ انسان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنے رب کریم کو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے دنیا میں ظلم و جور کے عام ہو جانے کے بعد، دنیا میں غریبوں اور مفلسوں کے حقوق کے مارے جانے کے بعد، دنیا میں خواتین پر ظلم و جور کیے جانے کے بعد، اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھیجا ہے، جو اب اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو پوری دنیا بلک اٹھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات سے ہم نے انکار کیا۔ ہم 24 گھنٹے میں بلکہ ایک ایک سیکنڈ میں کتنی بار سانسیں لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہم سن سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہم نے آزادی جب ہم کو ملی تھی، ماضی میں ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ آج اللہ رب العالمین نے اس وبائی مرض کو پھیلا کر کے مسجدوں کو بند کرا دیا۔ آج ہم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ ہم جا کر کے مسجدوں کو آباد کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہم اللہ رب العالمین کی روزانہ اس کی روزی کا، اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دن بھر میں کئی بار صاف و شفاف پانی ہم کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھانا ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملتی ہیں، استعمال کے لیے پانی ملتا ہے۔ نہ جانے کون سی نعمتیں ہم اللہ رب العالمین کی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے میں اتنے زیادہ ناکام ہیں کہ دن بھر میں ایک بار بھی اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیں، یہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اسی ناشکری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری ناشکری کی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت زیادہ خطرناک اور دردناک ہے، میں جب چاہوں تم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تنبیہ فرمائی ہے، ہم کو بتایا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق چلیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے پلے کرنا چاہتا ہوں جس کو امام حرم شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ نے
چند روز پہلے نماز میں کیفیت جو ان کی ہو گئی، وہاں کی سنسان حرم کو دیکھنے کے بعد وہ امام حرم جو اسی حرم کے اندر 20 سے 25 لاکھ 30 لاکھ لوگوں کی امامت کرتا تھا، آج وہ مجبور ہے کہ خالی حرم کے اندر 20 25 30 لوگوں کو پیچھے بیٹھا کر کے ان کی امامت کرتا ہے۔ وہ زار و قطار رو رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تکمیل اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے بڑی نعمتوں سے اب بھی محروم ہونے سے بچا کر کے رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان حالات میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ حضرات، حضرات گرامی، یہ ہے وہ دردناک اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ویڈیو جو میں آج کے درس میں اپنے درس میں شامل کرنا چاہتا تھا اور آپ کو حرم مکی سے اٹھنے والی وہ آواز سنانا چاہتا تھا جس نے سارے دلوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی حرم مکی کے گھر جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو جو تم کو بھوک میں کھانا دیتا ہے اور خوف و ہراس کی زندگی میں امن و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شکر گزاری ادا کرنے اور شکر گزار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری دنیا میں اس وقت جہاں مسلمان اور ساری قومیں قسم پرسی کے عالم میں اور انتہائی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہیں، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر کے کنویں کے میڈک بن کر کے رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اس نے بتا دیا کہ آسمانوں میں اڑنے والے، زمین کی سطحوں پر چلنے والے، سمندر کی گہرائیوں میں سفر کرنے والے اور دنیا کی ترقی یافتہ ساری شکلیں اختیار کرنے والے آج اتنے زیادہ بے بس ہیں، اتنے زیادہ خائف ہیں، اتنے زیادہ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان چیزوں سے ہم کو نجات مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی جانب دین اسلام کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔